تمہارے والد کبھی نہیں مانیں گے۔ لیکن رات کو میں نے اپنے والد کے دونوں ہاتھ پکڑے، ان کی منت کرتے ہوئے کہا، بابا صرف 1 مہینے کے لیے جانے دیں۔ میں نے آج تک کبھی آپ کی کسی بات کو نہیں ٹالا۔ آپ نے جو سبجیکٹ کہا میں نے وہ لیا۔ آپ نے جب مجھے جس چیز کے لیے منع کیا میں نے دوبارہ آپ سے بحث نہیں کی۔ بس 1 مہینہ مجھے اپنی دوستوں کے ساتھ انجوائے کر لینے دیں۔ میں آئندہ بھی آپ کے کسی فیصلے پہ اختلاف نہیں کروں گی۔ میری بات سن کے وہ کہنے لگے، میں تمہیں کبھی بھی اجازت نہیں دیتا، لیکن تم نے واقعی آج تک مجھ سے کبھی بحث نہیں کی، اس لیے تمہیں اجازت دے رہا ہوں، لیکن پہلی اور آخری دفعہ۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ وہ کہنے لگے اگلے مہینے تمہاری پھپھو آ رہی ہیں اور میں حارث سے اگلے مہینے تمہاری شادی کر دوں گا، بڑی عید کے بعد۔ میں نے تب بھی کوئی اختلاف نہیں کیا۔ ہمارے ہاں بیٹیوں کا ہر فیصلہ ان کے والدین ہی کرتے تھے۔ میں جانتی تھی کہ میری زندگی کا فیصلہ بھی میرے باپ نے ہی کرنا ہے، اور مجھے اس شخص کے ساتھ زندگی گزارنی ہے جسے میرا باپ میرے لیے پسند کرے گا، چاہے وہ مجھے اچھا لگے یا نہ لگے۔ مجھے اپنی زندگی بس اسی 1 مہینے میں جینی تھی۔ میں کوئی لمحہ بھی برباد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ صبح ہم سب دوستیں ناشتہ کرنے کے بعد ہوٹل سے باہر نکل رہی تھیں جب میں نے دوبارہ سے اسی لڑکے کو ریسیپشن پہ کھڑے دیکھا۔ دیکھیں، ہمیں 4 کمرے چاہیے اور ایک ساتھ چاہیے، پلیز آپ کوشش کریں نا۔ ریسیپشن پہ کھڑی لڑکی کہنے لگی، سر میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکی ہوں 4 کمرے ایک ساتھ ملنا بہت مشکل ہے۔ 2 کمرے آپ کو سامنے والی سائڈ پہ مل جائیں گے، 2 کمرے دوسری سائڈ پہ، کیونکہ بیچ میں 2 کمرے پہلے سے ریزرو تھے اور رات کو وہاں پہ شفٹنگ ہو چکی ہے۔ دیکھیں نا، کوئی گنجائش نکال لینا پلیز۔ وہ اس لڑکی کے ساتھ یوں بات کر رہا تھا جیسے فلرٹ کر رہا ہو۔ اتنی خوبصورت آنکھوں والی لڑکی یوں انکار کرتے ہوئے اچھی نہیں لگتی۔ اس کی بات سن کے ریسیپشن پہ کھڑی لڑکی مسکرانے لگی، پھر اس نے ہماری طرف اشارہ کیا، کہنے لگی یہ لڑکیاں شفٹ ہیں وہاں پہ، آپ ان سے بات کر لیں، اگر یہ مان جاتی ہیں تو میں آپ کے کمرے ان کو دے دیتی ہوں اور آپ کے 4 کمرے ایک سائڈ پہ ہو جائیں گے۔ یہ سن کے جیسے ہی پلٹ کے اس نے ہماری طرف دیکھا تو مسکرانے لگا، کہنے لگا یہ لڑکیاں یہاں شفٹ ہوئی ہیں، پھر تو مجھے کوئی پرابلم ہی نہیں، لائیں چابی دیں۔ اس کے ساتھ اس کے دوست بھی کھڑے تھے، کہنے لگے کون ہیں یہ لڑکیاں؟ وہ کہنے لگا کوئی بھی نہیں۔ وہ کہنے لگے تو پھر تم ان سے بات کیوں نہیں کر رہے ہو؟ اچھا ہے ہمیں ایک ساتھ 4 کمرے مل جائیں گے، اور ویسے بھی سب کمروں کی بالکنی تقریباً ایک ہی ہے۔